بخاری میں ہے کہ معاویہ بہت بردبار، بہت عزت والے، بہت حلم اور شرافت والے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے لوگ آگے آئے جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ ایسے ہی دنیا سے گئے اور آپ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہ بنایا تو پھر خون خرابہ ہوگا۔ اس پر شام و دمشق کے لوگ تو متفق تھے، پھر آپ نے مکہ و مدینے کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ اس میں جو لوگ خفا رہے ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کا ایک مختصر طبقہ ہے۔ اور اس دوران ان کو کوفہ سے خطوط آئے کہ ہم مدینہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے، آپ کوفہ آئے۔ بڑے صحابہ نے ان کو سختی سے منع کیا، عبداللہ ابن عباس نے، کہ آپ نہ جائے، یہ سینٹرل اسلام کا یہی رہے۔ لیکن بہرحال حضرت حسین خود مجتہد تھے، وہ فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ تشریف لے گئے۔ آپ کے وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی کوفے کے لوگوں کو یزیدی حکومت کی طرف سے دھمکا دیا گیا تھا، اور وہ صحیح طرح ساتھ دینے کے حق میں نہ رہے۔ دریائے فرات کے کنارے آپ قافلے سمیت رک گئے۔ یزیدی افواج آپ سے مطالبہ کرتی تھی عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر کہ آپ بیعت کر لیں۔ آپ نے کہا اس شخص کی بیعت کیسے ہوگی جو دربار کو شریعت سے آزاد سمجھتا ہے؟ اور آپ نے 2-3 دفعہ کہا بھی کہ مجھے یزید سے ملاؤ، میں اس کو سمجھا سکتا ہوں۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد جو وہاں کا مقامی گورنر تھا، وہ بہت زیادہ شرپسند تھا۔ اس نے کہا اگر یزید سے یہ ملا تو یزید حکومت کا تاج اس کے پیروں میں رکھ دے گا، یہ اتنا معزز و مکرم ہے، اور پھر ہماری خیر نہیں ہوگی جو ہم نے اتنے دن تک اس کو دریائے فرات کے کنارے تکلیفوں میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا اور جو تکوینی معاملہ تھا جس پر امت مسلمہ اس وقت سے لے کے آج تک غمگین ہے اور قیامت تک غمگین رہے گی۔ حسین ہمارے بزرگوں میں سے ہے، ان کا قافلہ اسلام کا سرمایہ تھا، وہ سارا خاندان، سارا گھرانہ کئی وجوہ سے بلند و برتر رہے۔ لوگ اپنے حساب سے وسوسوں کے پیچھے لگے ہوئے، یہودی سازشوں کے اندر مبتلا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جنہوں نے روافض اور خوارج و معتزلہ کے خلاف ایسی کتاب لکھی کہ مورخین کہتے ہیں کہ حری بأن یکتب بماء الذہب، وہ اس قابل ہے کہ سونے کی روشنائی سے لکھی جائے، منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ، دروغوں کے خلاف۔ انہوں نے بھی جب حسین کا واقعہ نقل کر رہے تھے تو کہا والحق ان الحسین قتل مظلوما، سچ بات یہ ہے کہ حسین ناحق مارے گئے۔ اس کا موقف صاف تھا، اس کا ارادہ اسلام کی سربلندی کا تھا، اور اختلاف یہاں آ کے اٹک گیا کہ یزید یا ان کے اعوان، وہ بہت سارے قوانین سے اپنے آپ کو مستثنا سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ملک پر قانون نافذ ہو، ہمارا دربار محفوظ ہو۔ حسین نے کہا یہ نہیں ہوگا، قانون کا نفاذ آپ سے ہوگا۔
آپ کے درباریوں سے اور گماشتوں سے ہوگا. آپ نے ان کو وہ حدیث بھی لکھی جس میں اسامہ نے سفارش کی. آپ نے کہا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، خدا کی حدوں میں بھی سفارش کرتے ہو؟ کسی کے کہنے سے حد ساکت ہوتی ہے؟ والذی نفس محمد بیدہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہا واعاذها اللہ منہ. یہ تو مخزومی فاطمہ ہے، اگر محمد کی فاطمہ مرتکب ہو جاتی لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا. تو حسین کا نظریہ یہ تھا کہ پورے اسلام کو پورے ملک کے طول و عرض میں ایک جیسے نافذ